الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے واجب الاحترام عزیز سامعین حضرات، ماہ ربیع الاول اپنے اختتام پر ہے۔ اس پیارے مہینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف بھی لائے ہیں اور دنیا سے پردہ فرما کر خیر باد کہہ کر واپس تشریف بھی لے کر گئے ہیں۔ یہ آیت کریمہ جو میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، اس آیت کریمہ میں اللہ جل جلالہ نے تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت اور آپ پر ایمان لائے جانے کا عہد لیا تھا۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، ایک وقت وہ تھا کہ جس وقت میرے اللہ نے تمام نبیوں سے عہد لیا، لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، کہ جو میں تمہیں کتاب اور حکمت دوں گا، ثم جاءکم رسول، جس وقت تمہیں نبوت ملی، رسالت ملی، اور پھر کوئی رسول تم میں ایسا آ گیا، مصدق لما معکم، کہ جو تمہیں دیا گیا وہ اس کی تصدیق کرے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تم نے اس پر ایمان لانا ہے، وَلَتَنْصُرُنَّ، اور اس کی نصرت کرنی ہے، قَالُوا أَقْرَرْتُمْ، اللہ نے فرمایا کیا تم اقرار کرتے ہو؟ قَالُوا أَقْرَرْنَا، تمام پیغمبروں کی جماعت نے اس بات کا اقرار کیا کہ ہم اقرار کرتے ہیں۔ قال فاشهدوا وانا معكم من الشاہدین، میرے اللہ نے فرمایا تو پھر تم لوگ اس بات پر گواہ ہو جاؤ، میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔ میرے واجب الاحترام عزیز سامعین حضرات، آج دنیا کے اندر کسی کے بچپنے، کسی کی جوانی، کسی کے بڑھاپے پر جب عالم نگار، دانشور اور ادیب جب کسی کی بچپن، جوانی اور بڑھاپر پر کوئی سوانح عمری لکھتے ہیں تو اس کی ابتدا بچپن سے کرتے ہیں اور اختتام بڑھاپر پر ہوتا ہے۔ قربان جاؤں سرکار دو عالم
محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر میرے اللہ نے نبی کی سیرت، نبی کی نبوت، عظمت مصطفیٰ کو، رسالت مصطفیٰ کو، نبوت مصطفیٰ کو، رفعت مصطفیٰ کو میرے اللہ نے اس وقت بیان کر دیا جس وقت نہ یہ سورج تھا، نہ زمین تھی، نہ آسمان تھا، نہ آسمانوں پر جگمگاتے ہوئے ٹمٹماتے ہوئے ستارے اور سیارے تھے، نہ یہ روشنی تھی، نہ یہ اندھیرے تھے، نہ یہ چرند پرند تھے، نہ حیوانات تھے، نہ سمندری نظام تھا، نہ ہی آسمانی نظام تھا، کچھ نہ تھا۔ میرے اللہ نے سب سے پہلے میرے اللہ نے اپنے حبیب کو، رسالت کو، نبوت کو اپنے نور سے پیدا فرمایا اور انبیاء کرام علیہم الصلاۃ کی تمام جماعت کو جمع فرمایا، جس میں اعلان کیا گیا آج کوئی ولی نہ آئے گا، آج نہ کوئی محدث ہوگا، نہ آج کوئی مفسر ہوگا، نہ آج کوئی ولی ہوگا، نہ کوئی عالم ہوگا، نہ کوئی کالا ہوگا، نہ کوئی سیاہ ہوگا، نہ کوئی عربی ہوگا، نہ کوئی عجمی ہوگا، نہ کوئی غریب ہوگا، نہ کوئی امیر ہوگا۔ آج کی اس مجلس میں اگر کسی نے ہونا ہے تو وہ انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ کی جماعت کا ہونا ہے، اور انبیاء کی جماعت حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جو 1,24,000 کم و بیش انبیاء اکرام علیہم السلام تشریف لائے، تو سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل حضرت عیسیٰ علیہ السلام آخری پیغمبر ہیں، اور آپ کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہیں۔ تو آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء کی جماعت ہے ان میں نوح ہے، حضرت آدم ہے، نوح علیہ السلام ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام ہے، حضرت یوسف علیہ السلام ہے، یوشع ہے، خضر ہے، یونس ہے، حزقیل ہے، ہارون علیہ السلام ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، اسحاق علیہ السلام ہے۔ غرض یہ سینکڑوں انبیاء اکرام علیہ السلام کی جماعت اپنے رب کے پاس موجود ہے، اور پھر اللہ رب العزت سب سے پوچھ رہے ہیں۔ کیا پوچھ رہے ہیں؟ عہد لے رہے ہیں۔ کیا لے رہے ہیں؟ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، میں تم لوگوں کو کتاب اور حکمت جو دینے جا رہا ہوں، تم اس بات کا وعدہ مجھ سے لو، عہد مجھ سے کرو کہ تم میں ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا، جب کوئی رسول آ گیا، ایسا رسول کہ جو تصدیق کرنے والا ہے تم پر نازل ہوئی کتاب کی، تم پر نازل ہوئی رسالت کی، تو تم نے کیا کرنا ہے؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، تم نے اس پر ایمان لانا ہے، تم نے اس کی نصرت کرنی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ عہد لیا، سب انبیاء کی جماعت نے عہد کو قبول کیا اور اللہ سے کیا کہ اے اللہ ہم ضرور ایمان لائیں گے، ضرور نصرت کریں گے۔ اللہ رب العزت سے یہ عہد اس وقت لیا جا رہا ہے جہاں نہ میں تھا، نہ آپ تھے، نہ دنیا تھی، نہ زمین تھی، نہ آسمانی نظام تھا، سورج، چاند، ستارے، سیارے کچھ نہ تھا، شجر، حجر کچھ نہ تھا۔ اگر کوئی ذات تھی اللہ ہے، اللہ کے پیغمبر ہیں، اور وہاں پر پھر فرشتے ہیں، یہ سب تھے۔ تو اللہ رب العزت نے سب سے پہلے اپنے نبی کی جو ہے نور کو پیدا فرمایا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، جب کوئی سوانح عمری کسی کی لکھتا ہے تو بچپن سے لے کر بڑھاپے تک وہ لکھتا ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا تذکرہ تو اس وقت سے ہے
جس وقت اللہ نے نہ زمین کو بنایا نہ آسمان کو بنایا، زمینی نظام نہ تھا، آسمانی نظام نہ تھا، نہ شرقی تھی نہ غربی تھی، نہ مغرب نہ ہی مشرق، نہ شمال نہ جنوب، کچھ نہ تھا۔ اللہ نے اس وقت عہد لیا ہے۔ تو اللہ کے پیغمبر جتنے بھی آئے ہیں ان سب کے آپ زمانے کو دیکھیں گے، ان کے حالات زندگی کو دیکھیں گے تو بچپن سے شروع ہوتے ہیں اور ان کے دنیا سے پردہ فرمائے جانے کے وقت ختم ہوتے ہیں، تو بچپن سے حالات شروع ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان میں سے پیغمبروں میں سے 2 واقعات آپ حضرات کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا، میرے اللہ نے وحی بھیجی، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو، اور وحی میں کیا کہا، اے موسیٰ کی ماں تو موسیٰ کو دودھ پلاتی رہے۔ فَإِذَا خِفْتَ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ، جس وقت تو خوف کرے کسی دشمن کا تو پھر کیا کر کہ تو ایسا کر کہ موسیٰ کو دریا میں ڈال دے۔ تو آپ کو نے جب محسوس کیا خوف کہ اب پولیس آ رہی ہے فرعون کی، اب فوج آ رہی ہے فرعون کی، وہ اس بچے کو قتل کر ڈالے گی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دریا میں ڈال دیا۔ قرآن میں آپ کے بچپنے کا تذکرہ ہے، تو آپ کو دریا میں ڈال دیا۔ آپ جو ہے دریائے نیل کے لہروں میں بہتے ہوئے صندوق میں چونکہ آپ کو بند کر کر ڈالا گیا، اور جو ہے آپ اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ بے قرار ہے۔ کیا بے قرار ہے کہ بیٹے کی یاد ستا رہی کہ نامعلوم کیا بنے گا۔ اللہ رب العزت نے کیا کیا کہ ادھر جو ہے فرعون کی فوج دریا کے کنارے گشت کر رہی، انہوں نے ایک صندوق کو دیکھا آتے ہوئے، تو صندوق کو پکڑا۔ جب صندوق کا جو ہے کھولا گیا تو وہاں پر فرعون بھی ہے، فرعون کی بیوی بھی ہے، تو دیکھا ایک چمکتا ہوا چہرہ، مسکراتا ہوا چہرہ اس صندوق کے اندر موجود ہے۔ تو اس بچے کو دیکھ کر وہاں جو نجومی موجود تھے انہوں نے فرعون سے کہا کہ یہ بچہ وہی ہے جو تیری حکومت کو تجھ سے چھینے گا، جس کے ہاتھوں تو قتل ہوگا، لہٰذا اس کو قتل کر دیا جائے۔ فرعون نے کیا کیا، حکم دیا کہ اس کو قتل کر دیا جائے۔ اللہ رب العزت نے، ایک اللہ کی تدبیر ہے، ایک اللہ کے دشمن کی تدبیر ہے۔ ادھر فرعون کہہ رہا کہ اس کو قتل کر دیا جائے، ادھر اللہ نے موسیٰ کی والدہ سے وعدہ کیا کہ اس بچے کو میں تیری طرف واپس لوٹاؤں گا، تیری آنکھوں کو ٹھنڈا کروں گا۔ وقالت امرأة فرعون قرة عین لی ولک لا تقتلوا عسى ان ينفعنا، ادھر فرعون ہے وہ قتل کا آرڈر دے رہا۔ فرعون کی بیوی جو ہے وہ یہ کہتی ہے، کیا کہتی ہے، وقالت امرأة فرعون قرة عین لی ولک، کہ یہ بچہ ہو سکتا ہے ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، ہمارے لیے نفع بخش ہو، آپ لا تقتلوا، اس کو قتل کرنے کا حکم نہ دیں۔ عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا، امید ہے کہ یہ ہمیں نفع دے گا، ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں گے، لیکن آپ اس کو قتل نہ کریں۔ فرعون کے دل میں یہ بات آئی، قتل نہ کرنے کا حکم دیا گیا۔ اب دوسری طرح موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں، وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں، ان کا دل بے قرار ہے اور بڑی بے چین ہے اور بہت فکر مند ہیں کہ بیٹا کا کیا بن رہا۔ تو ادھر کیا کیا، موسیٰ علیہ السلام کی بہن ہے، وقالت لأختہ، موسیٰ علیہ السلام کی بہن کو کہا کہ تم جاؤ اور بیٹے کو، بھائی کو دیکھو کہ اس کا کوئی نقصان نہ ہو جائے، وہ کوئی اسے قتل نہ کر ڈالے۔ اب موسیٰ کی بہن جو ہے وہ اپنے بھائی کو دیکھنے، حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کو دیکھنے دریائے نیل کے کنارے کنارے جا رہی ہے۔ پھر کیا دیکھتی ہے کہ فرعون نے اس صندوق کو پکڑ لیا اور قتل کے، اور آسیہ جو ان کی بیوی ہے وہ اسے دیکھ رہی ہے، انہوں نے اس کو بیٹا بنا لیا۔ اب بچہ جو ہے وہ رو رہا ہے، دودھ کی طلب ہو رہی ہے۔ اب فرعون، موسیٰ علیہ السلام کی دائیاں سینکڑوں کی تعداد میں آپ کے پاس موجود ہیں، لیکن آپ کسی کا دودھ ہی نہیں پیتے۔
تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن آئی اور اس نے کہا کہ اگر اجازت ہو تو میں آپ کو ایک ایسی عورت بتاؤں جو اس بچے کو اپنے بیٹوں جیسا رکھے گی، اس کو دودھ پلائے گی اور اس کی دیکھ بھال کرے گی اور یہ بچہ اس کا دودھ پیے گا۔ فرعون نے کہا بلاؤ۔ اللہ رب العزت کی تدبیر یہاں پر غالب آ گئی، جس کی گود سے بچے کو جدا کیا اسی کی گود میں لا کر اس بچے کو ڈال دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ آئی اور بچے کو دودھ پلانا شروع کیا، بچے کے رونا وہ بند ہو گیا۔ تو اللہ رب العزت نے اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت فرمائی۔ ماں کی گود سے جدا کرنے کے بعد دوبارہ آپ کو آپ کی والدہ کی گود میں لوٹایا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بچپن سے یہ حالات زندگی شروع ہو رہے ہیں، آپ کی جوانی اور بڑھاپے پر آ کر یہ حالات زندگی ختم ہوتے ہیں۔ دوسری طرف جب ہم نے دیکھا کہ اللہ رب العزت کے ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بنی اسرائیل کے آخری پیغمبر ہیں جن کا نام عیسیٰ بن مریم ہے، اللہ رب العزت کی برگزیدہ وہ بندی تھی بغیر باپ کے نطفے کے۔ اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے نبی کو پیدا فرمایا۔ جب پیدا فرمایا حضرت مریم علیہ السلام اپنے بیٹوں کو لے کر قوم کی طرف آتی ہیں اور قوم جو ہے اس بچے کو دیکھتی ہے اور برا بھلا کہنا شروع کر دیتی ہے کہ اے مریم تیرا باپ ایسا نہ تھا، نہ تیری ماں کو ایسا دیکھا، تو یہ بچہ کہاں سے لے کر آ گئی؟ حضرت مریم علیہ السلام کو میرے رب نے حکم دیا فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ کہ اس بچے کی طرف اشارہ کر دینا۔ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے بچے کی طرف اشارہ کیا۔ قوم کہنے لگی یہ بچہ ہے، یہ کس طرح بولے گا، کس طرح جواب دے گا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اسی وقت فرمایا انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، میرے رب نے مجھے کتاب دی ہے اور میرے رب نے جو ہے مجھے نبی بنایا ہے، مجھے کتاب دی ہے اور مجھے نماز اور زکوٰۃ کی ادائیگی کا، نماز کے اہتمام کا حکم عطا فرمایا ہے۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام لڑکپن میں جو ہے گفتگو کر رہے ہیں تو اللہ رب العزت کے یہ پیغمبر بنی اسرائیل کے آخری پیغمبر ہیں۔ آپ دیکھیں ان کے حالات زندگی ان کی پیدائش کے بعد سے شروع ہو رہی ہے، بچپن سے شروع ہو رہی ہے۔ تو اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء اکرام علیہ السلام تشریف لائے ہیں، کالم نگاروں نے، دانشوروں نے، ادیبوں نے جب ان کے سوانح اور حالات زندگی لکھنا شروع کی ہیں تو بچپن سے لکھنا شروع کی ہیں، اور قرآن میں بھی ذکر آیا تو بچپن سے آیا۔ لیکن قربان جاؤں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر جب اللہ رب العزت نے آپ کا تذکرہ کیا تو آپ کے حالات زندگی آپ کے بچپن سے شروع نہ ہوئے، آپ کی جوانی سے شروع نہ ہوئے، آپ کے بڑھاپے سے شروع نہ ہوئے، بلکہ میرے رب نے اس وقت آپ کا تذکرہ کیا جب نہ کوئی حضرت آدم تھے، نہ نوح تھے، نہ شیش تھے، نہ خضر تھے، نہ یوشع تھے، نہ موسیٰ تھے، نہ یعقوب تھے، نہ اسحاق تھے، نہ یوسف تھے، نہ یونس تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کوئی پیغمبر نہ تھا۔ اس وقت میرے رب نے اپنے نبی کا تذکرہ فرمایا۔ اب بات یہ تھی کہ عہد تو لے لیا گیا، اب تمام انبیاء اکرام پہلے آئے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخر میں آ رہے ہیں، تو اللہ رب العزت نے قرآن میں ذکر فرمایا ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم۔ اب ثم جو لفظ ہے، یہ ثم کا لفظ اس چیز کا مطالبہ کرتا ہے کہ میرے بعد جو آنے والے حالات ہیں یا آنے والی ذات ہے وہ حد فاصل کا کام کرتا ہے کہ وہ دیر سے آئے گا اور آخر میں آئے گا۔ ثم اس وقت تک اپنے سے پہلے والی کلام کو آگے بڑھنے نہیں دیتا جب تک کہ اپنے بعد والے کا تذکرہ نہ کر دے۔ تو اللہ رب العزت نے مصدق لما معکم لتؤمنن بہ ولتنصرن اپنے حبیب کا تذکرہ فرمایا اور فرمایا کہ وہ سب سے آخر میں آئے گا اور سب سے بعد میں آئے گا۔ جب وہ آئے گا تو ہماری کتابوں کی تصدیق کرے گا، تمام پیغمبروں کی تصدیق کرے گا، حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جب وہ رسول آئے وہ تصدیق کرے تو تم نے اس پر ایمان لانا ہے، اس کی نصرت کرنی ہے۔ اب سوال یہ ٹھہرا کہ ایمان کس طرح لائیں گے؟ وہ تو پہلے گزر گئے۔ نصرت کس طرح کریں گے؟ وہ تو پہلے گزر گئے۔ میرے رب نے اس کا جواب دیا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی
اللہ رب العزت نے جب اپنے حبیب کو معراج کرائی تو سفر کی ابتدا مسجد اقصیٰ سے ہوتی ہے آسمانوں کی طرف، تو اللہ رب العزت نے تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو مسجد اقصیٰ میں جمع فرمایا۔ حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کی سواری کو باندھا دروازے پر، اور آپ کو باندھ کر جب آپ اندر تشریف لائے، تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کا استقبال کیا، آپ کو مرحبا مرحبا کہا، اور آپ کو دیکھ کر ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوئی، اور پھر آپ کے سامنے ایک ایک پیغمبر کا تعارف کرایا گیا۔ پھر مسجد اقصیٰ میں اذان کا وقت آیا، اب اذان دی گئی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جب اذان دیتے دیتے جب پہنچے اشہد اللہ الہ الا اللہ، تو جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا، اے اللہ تیرے تو پیغمبر سینکڑوں ہیں، اب اتنے لاکھوں کی تعداد پیغمبروں کی ہیں، اب لا الہ الا اللہ اشہد اللہ الہ الا اللہ کے بعد کس نبی کا نام لیا جائے، کس پیغمبر کا نام لیا جائے؟ تو میرے اللہ نے فرمایا، اے جبرائیل انتظار کس کا کرتے ہو؟ میرے حبیب کا نام لو، اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ تو اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اذان کا اندر آیا۔ پھر جب امامت کی بات آئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کرائی، تو اللہ رب العزت نے مسجد اقصیٰ میں اپنے حبیب کے ملاقات تمام پیغمبروں سے کرائی، اور پھر اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر تمام کے تمام پیغمبر ایمان بھی لائے، اور پھر نصرت بھی ایسی کی کہ نصرت کا وعدہ جو اللہ رب العزت نے لیا اس پہ بھی وہ پورا اترے۔ تو میرے واجب الاحترام عزیز دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ پیغمبر ہیں جب دنیا نہ تھی تب وہ موجود تھے، اللہ نے تب سے آپ کے نور کو پیدا فرمایا۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ ایسے پیغمبر سے عشق کریں، ایسے پیغمبر کی اتباع کریں، ایسے پیغمبر سے محبت کریں جس کے لیے میرے رب نے پوری کائنات کو سجایا ہے، چمکایا ہے، جگمگایا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق